وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر خوف کرو تم ناچاکی کا ان کے درمیان تو مقرر کرو ایک منصف مرد کے کنبے سے اور ایک منصف عورت کے کنبے سے۔ اگر وہ دونوں منصف ارادہ کریں صلح کروانے کا تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور ہر بات سے خبردار ہے۔ پیچھے ذکر چل رہا تھا کل کہ اگر عورت اپنی سرکشی سے باز آ جائے اور اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے تو پھر حکم یہ ہے کہ شوہر کو بھی اپنے رویے کو تبدیل کر دینا چاہیے اور ناجائز دست درازی یا مار پیٹ سے اس کو باز آ جانا چاہیے۔ اور یہ حکم اس خدا کا ہے جو سب سے بڑا ہے اور اس کے حکم کی سرتابی کے نتائج بڑے المناک ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے اور اس کی نافرمانی سے باز آ جائے تو پھر شوہر کو بھی بے جا کا مارنے پیٹنے سے روک دیا گیا کہ ایسا نہ کرو۔ اچھا، اب اگر آپس کی کوششیں اصلاح کے لیے کوئی خاوند میاں بیوی کے اندر ایسا لڑائی جھگڑا مار کٹائی شروع ہو گئی ہے، اب اگر کوئی آپس کی کوششیں جو ہیں گھر میں اصلاح کے لیے مفید ثابت نہ ہوں اور ایسے آثار رونما ہونے لگی کہ صورتحال جو ہے وہ قابو سے باہر ہو جائے اور ایسا محسوس ہو کہ معاملہ طلاق پر ختم ہو جائے گا یا طلاق ہو جائے گی اس معاملے کے اندر، تو اس وقت یا تو میاں بیوی اپنی اپنی طرف سے ایک ایک ثالث مقرر کریں، قرآن یہ کہہ رہا ہے، جو ان کی شکایات سن کر ان کا آپس میں تصفیہ کر دیں، یا دونوں کے خاندان ایک ایک ثالث اور ایک ایک منصف جو ہے وہ مقرر کریں۔ اور اگر ایسا بھی نہ ہو اور معاملہ عدالت تک پہنچ گیا تو پھر حاکم جو حاکم وقت ہے یا اس عدالت میں جو فیصلہ کرنے والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ فوراً جلد بازی سے کوئی فیصلہ نہ کر دے اور ان میں تفریق نہ کر دے، بلکہ حکم کے ذریعے ایک منصف ادھر سے ہو ایک منصف عورت کی طرف سے ہو، ان کے ذریعے ان کی صلح کی حتی الوسع کوشش کرے اور پوری کوشش کرے کہ کسی طریقے سے عورت کی طرف کے جو منصف ہیں اور مرد کی طرف کے جو منصف ہیں یا جو ثالث مقرر کر دیے گئی ہیں، حکم مقرر کیے گئے ہیں، وہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی درمیان کا راستہ نکالتے ہوئے ان دونوں کے اندر ایک صلح کروا دیں جو ان سے، اور ایک دم ان کے اندر تفریق یا بات طلاق تک نہ لے کے جائی جائے اور جو ان سے ان میں صلح کروا دی جائے جو ان سے۔ یہ تو پوری کوشش کریں، اپنی حتی الوسع اللہ پاک نے فرمایا کوشش کریں کہ ان کے اندر صلح ہو جائے دوبارہ سے جو ان سے میاں بیوی کے اندر دونوں خاندانوں کے اندر۔ تو اگر وہ جو منصف جن کو مقرر کیا گیا ہے یا جن کو ثالث مقرر کیا گیا ہے جو ان دونوں خاندانوں میں میاں بیوی کے درمیان ایک مصالحت کی ایک صلح کی کوشش کروانے کی بھرپور محنت کر رہی ہیں یا ہمت کر رہی ہیں، تو اگر انہوں نے خلوص نیت کے ساتھ قرآن پاک کے اندر ہے، اگر وہ دونوں ارادہ کریں گے صلح کرانے کا خلوص
نیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا میاں بیوی کے درمیان۔ اگر وہ دونوں خالص خلوص سے نیت کے ساتھ دونوں خاندانوں، دونوں میاں بیوی کے درمیان میں صلح کروانے کی کوشش کریں تو اللہ پاک نے کیا فرمایا، دونوں کے درمیان میں صلح کا راستہ نکل آ جائے گا اور ایک موافقت پیدا ہو جائے گی دونوں میاں بیوی کے درمیان۔ اگر انہوں نے خلوص نیت سے اصلاح کی کوشش کی تو اللہ کی توفیق ان صلح کروانے والوں کے شامل حال ہو جائے گی، یعنی اگر ان کے دلوں میں صلح کروانے کی پکی خالص نیت اور خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسی صورت پیدا فرما دے گا کہ ان میں آپس میں صلح ہو جائے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔ آگے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور مجلس کے ساتھی جو تمہاری مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور مسافر اور اپنے غلاموں کے ساتھ۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے غلاموں کے ساتھ نیکی کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ مغرور اور متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور آپ کی مجلس کے اندر ساتھ بیٹھنے والے اور مسافروں کے ساتھ نیکی کرو، اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھی نیکی کرو، اپنے غلاموں کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں دراز گوش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ کو کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے، اپنے بندوں پر یہ حق ہے۔ جب انہوں نے پوچھا ہے معاذ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے، اب بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو اس کے ساتھ بالکل شرک نہ کرے تو وہ اس کو عذاب نہ دے، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، جو اس کے ساتھ شرک نہ کرے، تو پھر بندوں کا اس پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دے، اس کو عذاب نہ دے۔ حضرت معاذ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ جو خدا کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہے اس کو اس نے عذاب نہیں دینا،
میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ نے فرمایا ان کو خوشخبری نہ دو، لوگوں کو یہ خوشخبری نہ دو، ورنہ وہ اسی کے اوپر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ اس بات کے ہی ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، اس بات کے اوپر ہی ان کا جو فیتھ ہے یا ٹرسٹ ہے وہ بس یہیں پر ہی وہ بات کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دو کہ جو اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہ کرے، جو اس کے ساتھ بالکل شرک، اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اتنی بڑی خوشخبری لوگوں کو میں ہی بتا دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ورنہ لوگ اسی کے اوپر توکل کر لیں گے اور عمل کوئی نہیں کریں گے، عمل کوئی نہیں کریں گے، اس لیے لوگوں کو یہ بات نہ بتاؤ، اس لیے لوگوں کو۔ اچھا، سوچنے کی بات تو پھر یہ بھی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ حدیث بیان کرنے سے منع فرمایا تھا، تو پھر حضرت معاذ نے لوگوں کو یہ حدیث کیوں بتائی؟ حضور نے تو منع فرمایا تھا کہ معاذ یہ بات نہ بتانا۔ کیا حضرت معاذ طریقت نہیں جانتے تھے؟ یقیناً جانتے تھے۔ یہ بات لوگوں کو نہ بتانا، لیکن انہوں نے یہ بات اس لیے لوگوں کو بتائی، یہ حدیث بیان کی کہ بعد میں یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اور اپنی امت کو یہ بشارت دی تھی۔ تو جب حضور نے یہ بات سب کو بتا دی تو پھر حضرت معاذ نے اپنی موت سے پہلے اس حدیث کو بیان کر دیا، کیونکہ وہ حضور بتا چکے تھے اور پہلے حضور نے منع کیا تھا لوگوں کو نہیں بتانا، لیکن پھر جب حضور نے بتا دی تو پھر حضرت معاذ نے کہ کہیں علم کو چھپانے کے اوپر جو سخت تنبیہ اور وعید آئی ہے کہیں وہ اس میں داخل نہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنے کا بیان ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں، والیتامیٰ اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں، والجار ذی القربیٰ اور مسکینوں اور قرابت دار پڑوسی، ذی القربیٰ والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور اجنبی پڑوسی اور تمہاری مجلس کے اندر تمہارے ساتھ بیٹھنے والے جو لوگ ہیں، وہ لوگ جن سے ہیں ان کے ساتھ بھی نیکی کرو، اور مسافر اور اپنے غلاموں کے ساتھ نیکی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ مغرور اور متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ تو پہلے تو ذکر ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے اور کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ آگے ماں باپ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتی ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ، کون لوگ میرے اچھے سلوک کے مستحق ہیں؟ میرے سب سے زیادہ اچھے سلوک کا مستحق کون ہے؟ حضور نے فرمایا تمہاری ماں۔ کہا پھر کون ہے اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ سائل نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تمہارا باپ، تمہارا باپ۔ اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے کہ ایک پیغمبر کی دعا اپنی امت کے حق میں۔ پیغمبر دعا کریں امت کے حق میں تو قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے ایک پیغمبر کی دعا اپنی امت کے حق میں۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے تو حدیثوں میں روایات میں آیا ہے کہ
اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، تو وہ یہ دیکھے کہ میرا باپ مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر اس کا باپ اس سے راضی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ اس سے راضی ہے، اور اگر اس کا باپ اس سے ناراض ہے تو پھر خدا بھی اس سے ناراض ہے۔ تو اس شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری، چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا باپ۔ تو پھر ماں کا مقام کیا ہوگا؟ ماں کا مقام کیا ہوگا؟ اگر باپ کی رضا میں خدا کی رضا، اگر باپ راضی تو خدا راضی، باپ ناراض تو خدا ناراض، تو ماں کا مقام اور مرتبہ پھر کیا ہوگا؟ جس کو باپ کو تو پھر چوتھے نمبر پر حضور نے فرمایا کہ وہ تیرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ، 3 دفعہ تو پہلے حضور نے ماں کے لیے فرمایا۔ اسی طرح ایک روایت میں ترمذی شریف کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر ایک بکری ذبح کی گئی تو انہوں نے دوبارہ پوچھا، انہوں نے 2 بار پوچھا، تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے ہدیہ بھیجا یا نہیں بھیجا؟ پڑوسی تھا اور یہودی تھا، انہوں نے کہا اس کے گھر بکری جو ذبح کی گئی ہے اس میں سے ہدیہ بھیجا گیا یا نہیں بھیجا گیا؟ ان قرآن کے اندر جو فرمایا گیا پڑوسی کے حقوق، تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جبریل مجھے ہمیشہ پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ کہیں وہ پڑوسی کو میرا وارث ہی نہ بنا دے۔ اتنا پڑوسی کے حقوق ہیں کہ پڑوسی کو میرا وارث کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص اپنے دوستوں کے نزدیک اچھا ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور جو شخص اپنے پڑوسیوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سالن پکائے تو اس میں شوربہ زیادہ کر دے، پھر اپنے پڑوسی کو بھی اس میں سے دے دے، اس سالن میں پانی زیادہ ڈال دے تاکہ شوربہ زیادہ بنا دے، مگر ساتھ پڑوسی کو بھی اس میں سے کچھ بھیج دے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیٹ بھر کر رات گزارے اور اس کو علم ہو، اس کے نالج میں یہ بات ہو کہ اس کا جو نیبر ہے وہ بھوکا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کا مجھ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اس شخص کا، اگر اس شخص کے نالج میں یہ بات ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے اور وہ خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لے، تو پھر اس کا مجھ پر ایمان ہی نہیں۔ آگے فرمایا غلاموں کے ساتھ نیکی کرو۔ تو حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماتحت کر دی ہے، سو جو تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ، اور ان کے ذمہ ایسا کام نہ لگاؤ جو ان پر بھاری ہو، اور اگر تم ان کے ذمہ ایسا کام لگا دو تو پھر ساتھ خود بھی مل کر تم ان کی مدد کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کو، نوکر کو، ملازم کو، غلام کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ 1 دفعہ غلطی کرے معاف کر دوں، 2 دفعہ غلطی کرے معاف کر دوں، 3 دفعہ غلطی کرے معاف کر دوں، اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن میں تمہیں اگر وہ یعنی غلطی کرے تو 70 مرتبہ اس کو معاف کر دو، 70 مرتبہ۔ یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی۔ آگے فرمایا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے ساتھ نیکی کرو۔ کیوں؟ ان ساری نیکیوں کا جو اللہ نے حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، پھر ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، پھر رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قرابت دار پڑوسیوں کے ساتھ، اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ، تمہاری مجلس کے اندر بیٹھنے والے لوگوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ مغرور اور متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔